بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعینا لعنت کیے گئے الذین وہ لوگ جو کافر ہوئے من بنی اسرائیل میں سے علی لسان اوپر زبان کے داؤد کے و عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کے، یعنی ان پر داؤد عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ ذالک یہ بما اس وجہ سے عصوا جو وہ کرتے تھے نافرمانی، وکانوا اور تھے وہ یعتدون حد سے نکلنے والے۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا ہے۔ اس لیے اس آیت میں لفظ کفر کا اطلاق صرف اس بات پر نہیں ہوگا کہ بنی اسرائیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے وہ کافر ہو گئے، بلکہ یہاں ان کے کفر سے مراد ان کی نافرمانیاں، ان کی وعدہ خلافیاں اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا، یہ تمام جرم اس میں شامل ہیں۔ تو اس لعنت کا اثر کیا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ بندر بنا دیے گئے اور کچھ خنزیر۔ تو بعض علماء کا خیال ہے کہ داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنے والے لوگ بندر بنائے گئے تھے، اور یہ اسی دور کا واقعہ ہے۔ اور جن لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان اترنے کا مطالبہ کیا تھا، پھر دسترخوان اترنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تھے، انہیں خنزیر بنایا گیا تھا۔ بہرحال یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بندر اور کچھ لوگوں کو سور بنا دیا گیا تھا، اور اسی لعنت کا وہ اثر تھا۔ ٹھیک ہے، تو بعض روایات میں کوئی واقعہ ملتا ہے تو بعض میں کوئی واقعہ ملتا ہے، تو بس قرآن سے اتنا تو ظاہر ہے کہ ان کو بندر اور خنزیر بنایا گیا تھا۔ اور یہاں پر بتایا گیا لعین لعنت کیے گئے تھے، کس کی وجہ سے؟ داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے۔ کانو اور تھے وہ لا یتناہون ایک دوسرے کو منع کرتے، عن منکرن برے کاموں سے، فعلوہ جو کیا کرتے تھے اسے، لبئس البتہ برا ہے، ما کانو جو تھے وہ، یفعلون جو وہ عمل کرتے۔ جی، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، آپس میں وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے وہ روکتے نہیں تھے۔ لا یتناہون نہیں وہ منع کرتے تھے، عن منکر برے کاموں سے، فعلوہ جو اس کو کرتے تھے، لبئس البتہ برا ہے، ما کانوا یفعلون جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی کسی معاشرے میں جب کوئی برائی رواج پاتی ہے تو شروع میں چند ہی لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر اس پر وقت سختی نہ کی جائے یا اس کو سزا نہ دی جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ پھیلتی جاتی ہے، اور ہر کوئی اس بدی کا ارتکاب کرنے والوں میں شامل ہوتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس بدی سے بچنے والے لوگ نہ صرف یہ کہ بدی کرنے والوں کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ ان سے میل جول بھی رکھتے ہیں، اور کیا ہے ان کا ساتھ بھی دینے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے، اور وہ بدی عام پھیل جاتی ہے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے، پھر اس عذاب سے نہ تو بدی کرنے والے بچتے ہیں اور نہ اس بدی سے اجتناب کرنے والے۔ تو اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ جس طرح بدی کا ارتکاب کرنا جرم ہے، اسی طرح بدی سے نہ روکنا بھی جرم ہے، اور جرم کے لحاظ سے دونوں برابر ہوتے ہیں، ایک جو جرم کر رہا ہے اور دوسرا جو اسے جرم کرتے دیکھ رہا ہے مگر اسے روک نہیں رہا، تو اس لحاظ سے یہ دونوں برابر ہو گئے، اور اللہ کی لعنت یا عذاب الہی کا اثر جو ہے وہ دونوں کو برابر پہنچتا ہے۔ ترا دیکھتا ہے تو، کثیرن بہت سوں کو، منہم ان میں سے، یتولون کیا کرتے ہیں؟ دوستی رکھتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، کافروا جو کافر ہوئے، لبئس البتہ برا ہے، ما جو کچھ، قدمت آگے بھیجا، لہم ان کے لیے، انفسہم ان کی جانوں نے، ان یہ کہ، سخط ناخوش ہوا، اللہ علیہم ان پر، وفی العذاب اور عذاب میں، ہم خالدون وہ کیا ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں کیا ہے، اکثر لوگ فاسق ہیں۔ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ کسی اہل کتاب سے ہی دوستی لگاتے،
لیکن تاکہ وہ کسی نہ کسی حد تک ان کی تائید کی ہم آہنگی ہو جاتی اور ان کی دوستی کی بنیاد نہ بنتی، بلکہ وہ اسلامی دشمن میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو دوستی کے لیے چنتے ہیں اور زبانی بھی مشرکوں سے کہتے ہیں کہ دین کے لحاظ سے تم مسلمانوں سے اچھے ہو۔ وَلَوْ، اور اگر کانوا ہوتے، یؤمنون ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والنبی کی اور نبی پر، وما انزل اور جو کچھ اتارا گیا الیہ اس کی طرف، متخذوہم نہ پکڑتے ان کو اولیاء دوست، ولیکن اور لیکن، کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے کیا ہیں، فاسقون فاسق ہیں۔ اگر انہیں اللہ پر اور نبی پر جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں اکثر لوگ کیا ہیں، فاسق ہیں۔ انہیں چاہیے کیا تھا، اہل کتاب سے دوستیاں لگاتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو دوستی کے لیے چنتے ہیں اور ان کو مسلمانوں سے بہتر بھی سمجھتے ہیں، تو یہی فاسق ہیں۔ لا تجدن، اور البتہ تو پائے گا، اشد الناس زیادہ شدید لوگوں میں، عداوتاً دشمنی میں، للذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، یہودیوں کو، والذین اور ان لوگوں کو، اشرکوا جو شریک کرتے ہیں، وَلَتَجِدَنَّ اور البتہ پائے گا تو، اقربہم قریب ان کو، مودۃً دوستی میں، للذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، الذین ان لوگوں کے، قالوا جو یہ کہتے ہیں، انا نصارا، انا مانا بے شک، نا آخر میں الف، بے شک ہم نصارا ہیں، ذالک یہ، بِأَنَّ اس لیے کہ منہم ان میں سے، قسیسین عالم ہیں، ورہبانا اور عبادت کرنے والے ہیں، وانہم اور یہ کہ وہ، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے۔ یقیناً آپ ایمان والوں کو سب سے زیادہ دشمن جو ہیں یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے بہت سے افراد جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی عیسائیوں کی مسلمانوں سے کم تر دشمنی اور قریب تر دوستی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 وجوہات بیان فرمائی، اور 3 ان میں لوگ ہیں، کون سے، ایک ان میں عالم لوگ ہیں موجود، اور یاد رہے کہ عالم سے مراد ہمیشہ عالم باعمل ہوتا ہے، دوسرے ان میں مشائخ موجود ہیں، تیسرے یہ عیسائی لوگ جو ہیں جو متکبر نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں، نرمی والا مزاج رکھتے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں یہود کے حالات دیکھیے، ان کے علماء کیا کرتے ہیں، آیات یعنی اللہ کی آیات کو بیچ کھانے والے، آیات کو اور حق کو چھپا جانے والے، سازشیں کرنے والے، اور کیا ہے ان میں دین کے نام کا کوئی شخص نہیں ہے، پوری کی پوری قوم کیا ہے، دنیا سے محبت میں مبتلا ہے، سود خوری حرام خوری سے باز نہیں آتے، ہر جائز ناجائز ذریعے سے دولت حاصل کرتے ہیں۔ پھر انہی منکرات کا اثر تھا کہ انتہائی سنگ دل ہو گئے، بخیل ہو گئے اور متکبر بن گئے۔ یہود کے مقابلے میں یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے کس قدر قریب تر تھے، اور اختلافات کے باوجود دوسروں کی نسبت مسلمانوں سے دوستی رکھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اور یہود کی اسلام دشمنی کا حال کیا تھا کہ خود پیغمبر اسلام کو 3 دفعہ ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے بچایا، اور ایک دفعہ تو نہایت سخت قسم کا جادو کر کے، دوسری مرتبہ زہریلی بکری کھلا کر، تیسری بار چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر گرا کر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو یعنی آپ کی جان کے دشمن تھے اور ان کو ہلاک کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا، ان کو محفوظ رکھا تھا۔